یہ تیمم میں دو چیزیں ہیں نا، کون کون سی؟ ایک نیت کرنا اور نمبر دو ہے تیمم دو ضربوں کا نام ہے، ضربۃ للوجہ، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین۔ اور بھی اقوال ہیں، لیکن ہمارے احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کا نزدیک تیمم کا طریقہ یہی ہے کہ تیمم دو ضربوں کا نام ہے، ایک تو نیت تو خیر نیت کا منع ہے ارادہ کرنا، تو وہ تو تیمم کی حقیقت میں داخل ہے۔ یہ تیمم نام ہی ارادے کا ہے، تیمم کا منع ہی ارادہ کرنا۔ اور دوسری تیمم دو ضربوں کا نام ہے، کون کون؟ ضربۃ للوجہ و ضربۃ الیدین الی المرفقین۔ سچ یاد ہے سب۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ اسلام عملی مذہب ہے نا، سب کو کر کے دکھلایا جاتا ہے۔ اسلام عملی مذہب سب کو کر کے دکھلایا جاتا ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ کرو بھائی، کیا طریقہ ہے؟ مطلب ہاں 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 بس یہاں کو تو بدلا یہ تو آدم ہاں پورا بدلاؤ۔ ہاں 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 اچھا ٹھیک ہاں اور آپ نے قدری میں پڑھا ہوگا نا، تیمم کس چیز سے جائز ہے؟ تیمم ہر اس چیز سے جائز ہے جو جلانے سے جلے نہیں، گلانے سے گلے نہیں آکنا ہے۔ ہاں اور یہ صاف پتھر ہو ڈھیلا ہو ہے، مٹی کا ڈھیلا ہو یا پتھر ہو، صاف پتھر ہو، اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں، چاہے اس کے اوپر گرد و غبار نہ بھی ہو، کر سکتے ہیں تیمم ہوتا۔ تیمم کرنے کا خیر طریقہ آپ یہ مثلاً یہ زمین ہے، مٹی ہے، ڈھیلا ہے، اینٹ ہے، کوئی بھی چیز ہو، اینٹ پر بھی ہو سکتا ہے، اینٹ پر بھی یہ ایسے تھوڑا سا اس پر ہاتھ پھیر لیا، اگر اور غرد و غبار ہو تو اس کو جھاڑ لیا ہے، جھاڑ لیا۔ اب ایسے بس یہ ہے، اور بھی خیر ہے لیکن بہرحال یہ یہاں پر ہاتھ رکھ لیں، یہ پورے جگہ پر ہاتھ پہ لے آئے کر لیں ایسے یعنی پورے چہرے پر ہاتھ پھیر جانا، اور ہاتھ کا مسئلہ یہ ایسے یہ طریقہ یہ ہے، باقی ہے یہ نیچے لے، یہ پیچھے نیچے لے ہاتھ یہاں تک لے، اب پورے نیچے ہاتھ پھر گیا، یہاں سے پھر گئے کر دیے ہیں ایسے ایسے۔ اور آخر میں انگلیوں کا خلال کر ہی خلال ہے، خلال کرنی ہے۔ آ جائے تو نہیں ہے نا، ہاں پھر کر دو،
بہرحال طریقہ یہی ہے، لیکن اگر ہاں سب کر لو نہیں تو پھر آپ ہیں بس آپ ہیں نہیں تو بابا ہاں آئے گا کہیں کچھ شبہ رہ جائے جہاں کوئی ہاتھ نہیں پھر وہاں بعد میں پھیر سکتے ہیں بعد میں یہ اوپر لا حصہ نہیں یہ اس کا رہا اس پر بھی الحمد ہاں تو یہ ہے یہ سر یہاں سے یہ نیچے سے لے آئے نیچے اسلام عملی میں بہرحال باقی ہے یہ طریقہ تو یہی ہے، لیکن کوئی اگر اصل تو ہے ہاتھ پھیرنا ہے، اگر کسی کو یہ معروف طریقہ اگر ذہن میں نہ بھی ہو پھر ویسے اگر ہاتھ پھیر لے یعنی اگر ایک ذرا بھی یہاں پر مثلا ہاتھ پھیر لیا تو یوں ہاتھ پھیر لیا سب پر پھر بھی ہو جائے گا ایسے چہرے پر بھی جیسے مرضی مقصود ایسے ہاتھ پھیر لیا پھر بھی ہو جائے جیسے مقصد ہے کہ مسا ہو جائے نا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن اپنے اساتذہ سے ہم نے جو سنا اور طریقہ پڑھا وہ یہی ہے اس انداز سے باقی بعض دفعہ کی وجہ سے میں جو آپریشن تھا آپریشن کے بعد کمزوری تھی تو اس طرح ہاتھ کرنا بھی مشکل تھا میرے لیے، پھر ایسے ہی پھر تیمم کرتا بس ایسے بس ایسے اتنی کمزوری تھی نا وہ ہاتھ اٹھانا ہی مشکل تھا جیسے ہو سکتے ہیں ایسے بس وہ مٹی سے تیمم کرتے بس ویسے بس اپنے چہرے پورے چہرے پہ ہاتھ پھر جائے۔ اسلام عملی مذہب ہے، سب کو کر کے دکھلایا جاتا ہے۔ حضرت حکیم محمد حسان رحمۃ اللہ نے کہا ایک صاحب تھے، ایک صاحب آپ ڈیڑھ قسم کے تھے، وہ ایک مولانا صاحب ان کے ساتھ سفر کر رہے، راستے میں پانی نہیں تھا، اب تیمم کی ضرورت پیش آئی، مولوی صاحب تھے مولانا صاحب انہوں نے تو خیر تیمم کر لیا جیسے یہ طریقہ ہے، وہ جو دوسرے صاحب تھے اب ان کو مسئلہ پوچھنے میں اور محسوس تھے اس میں اور کیا چیز ہے، اب انہوں نے تیمم کو وضو پر قیاس کیا، پہلے ریت میں 3 مرتبہ ہے ریت میں مٹی میں ڈالے، پھر کوڑی کی اور پھر ناک میں پانی ڈالا اور پھر پورے چہرے کے اوپر جب وہ تیمم کر آئے تو پورے جن بنے ہوئے اگر بھائی ایک چیز جب معلوم نہیں ہے تو ہاں داؤد شریف میں فإنما شفاء الرعی سؤال، نہ واقف آدمی کی شفا پوچھنے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بھائی مولانا حمید صاحب مقات لاریہ کچھ ہے، یہ حدیث شریف کی مبارک کتابوں میں 2 انداز اپناتا ہوں، دونوں کا نام سرد ہے، سرد ایک تو مشکوٰۃ شریف میں سرد القطبہ، بلکہ ترمذی میں آتا ہے باب ما جاء فی سرد الصوم، لگاتار روزوں کے بیان میں، یہ باب ہے لگاتار روزوں کے بیان میں، ایک سرد کا معنی ہے لگاتار، ایک یہ ہے کہ ایک انداز یہ ہے کہ کچھ آہستہ آہستہ عبارت بھی چلتی رہے، سال کے آخر میں جو انداز اپنانا ہوتا ہے وہ ہم شروع سے اپنا لیتے ہیں، یعنی ایک ایسا عبارت بھی چلتی رہے، اس کے درمیان میں کچھ نہ کچھ ذکر رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایک یہ ہے شروع کا یہ سرد، اور دوسرا انداز وہ بھی سردی ہے، وہ سردی سے سردی ٹھنڈا انداز ہے، یعنی کچھ ابتدا سے آہستہ آہستہ کچھ تھوڑی بہت تفصیل جو ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گیا الحمدللہ کی رحمت سے، یہ دونوں جگہ آگے سے میں چلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کا شکر ہے یہاں تک میں پہنچا دیا، اللہ پہنچا دیں آگے انشاءاللہ، اور شروع سے بھی ہم اللہ ہے
دوسری تیسری حدیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نماز کے بعد اگر منظور ہوا. یہ دونوں انداز اس سے یہ ہے کہ سب ہمارے صحابہ کرام کے مبارک انداز جو بھی اللہ تعالیٰ ہے. میرے سامنے کچھ بھی بہت مختلف مدارس میں جانا ہوتا ہے، اس لیے پھر سب کو سامنے رکھ کر فری تقریر اللہ کا شکر. اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماتے ہیں. باقی ہمارے اقامی حضرات کے جو بھی نیک انداز ہیں سب میں خیر ہی خیر، برکت ہی برکت. الحمدللہ. پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور طہارت، ورنہ پہلی امت میں یہ نہیں تھا. ان کے لیے تو معبد خانہ عبادت کی جگہ مقرر ہوتی تھی، اس کے علاوہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. یہاں پر تو اور پوری زمین کو طہارت، پانی نہ ہو تو مٹی سے آپ تیمم کر رہے ہیں. آگے چلیں. غنیمت حلال کر دیا گیا. پہلے قربانی ہے، قربانی اور قربانی کے بارے میں آتا ہے. پہلے زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی نشانی کیا تھی؟ تاکلہم النار، کو اس کو آگ کھا لیتی. ہمارے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں ہمارے گجرا والا کے بڑے عالم دین ہیں، وہ حاضر ہوئے. حضرت کی گھر میں نے ان کی صوفی الحمید صاحب سواتی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے دروس کے اوپر نے ان کے مقدمہ بھی لکھا ہوا ہے. مولانا محمد اشرف صاحب والا اس قسم کا. طاہر شاہ صاحب سے تعلق، طاہر شاہ صاحب سے کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے کہ میرا کتب خانہ جل رہا ہے، میرا کتب خانہ جل رہا ہے. تو میں اس خواب کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں. کہتے ہیں خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے القائی ہوتی ہے، ہمارے القائی اللہ ہی ڈالتے ہیں موقع پر. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگا یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے کہ پہلے زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اس کو آگ کھا جاتی تھی. فرمایا یہ آپ کے کتب خانے میں آگ کا لگنا یہ آپ کے کتب خانے کے قبول ہونے کی نشانی ہے. یہ کیسا تعبیر رخ ہوتا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وحلت لی المغانم اور پہلے خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کی طرف مبعوث ہے. وبه قال حدثنا زكريا بن زكريا بن يحيى قال حدثنا قوان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عائشة رضي الله عنها أن استعارت من أسماء قلال فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدنا قد تركتهم الصلاة وليس معهم ما فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال سعيد بن الخدري لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل به أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين به خيرا. 10 منٹ تھوڑا سا آرام کر لوں، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد نماز کے بعد باقی سبق انشاءاللہ. وسلم آپ کی ذات اقدس کے ساتھ شک کے صدر کا واقعہ یہ 4 مرتبہ پیش آیا تھا. پہلے یہ یعنی شاید شک کا صدر کے واقعے کو سمجھنا شاید کسی کے لیے مشکل ہو. آج بائی پاس کا آپریشن ہوتا ہے، میں خود بھی اس آپریشن سے گزرا ہوں. اور تو بھائی یعنی اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں آتا. ہمارے بھائی مکہ مکرمہ میں کہنے لگا ہارڈ سرجری یہ حضور کی مبارک سنت ہے. وہ اتنا کہنے سے حوصلہ مل گیا بھائی.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اپنے ہمارے بزرگ استاد مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مرفوع سنا کہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے، جب تک قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک انبیاء کرام علیہم السلام کی معجزات کی تائید جدید سائنسی تحقیقات کے ساتھ نہ ہو جائے۔ کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کی تائید جدید سائنسی تحقیقات کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اب جتنی تحقیقات ہیں یہ تائید کر رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں جیسے سلمان اسلام کا ہوا میں تخت کا اڑنا آگے یہ ان کا معجزہ تھا، اگر ہوا میں تخت کا اڑنا ہے۔ اب آپ دیکھیں اب سے میں نے آج کل ہوائی جہاز میں آپ جا رہے ہیں اور ہوا میں اڑ رہے ہیں یا کر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے ابھی اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں آگے۔ ایسے ہی میں کہا یہ شخص اب بائی پاس ہے، اب بائی پاس کا جو آپریشن ہے یا کرنا اس میں بھی شک صدر ہی ہوتا ہے، سینے کو چاک کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شک صدر کے معجزے کی تائید ہو رہی ہے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آج اگر یعنی اس مادی دور میں اگر سینوں کو چاک کیا جا سکتا ہے، آگے نہ ہوتا ہے، آپریشن کیا جا سکتا ہے، یہ پہلے بھی یہ چیز اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ کوئی ان کی بارگاہ میں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں آ کر یہ سب صورتیں پہلے پیش آئی ہیں اور یہ برحق ہیں ہم نے۔ آگے چلیں۔ شریف الاقلام کا معنی کیا ہے؟ شریف الاقلام قلموں کے چلنے کی آواز سن رہا تھا وہاں، قلموں کے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق کے حق میں جو فیصلے ہیں ان کو لکھنے کے لیے قلم چل رہا تھا۔ شریف الاقلام آگے چلیں۔ کہ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کتنی نمازیں فرض ہوئیں؟ 50 نمازیں، پھر 45 معاف کر دی گئیں اور 5 نمازیں باقی رکھی گئیں۔ ہماری تبلیغ جماعت والے بھائی بیان کر رہے، ایک علاقے میں جماعت گئی، وہاں پر نے وہ پورا علاقہ باغات سے بھرا ہوا ہے، باغات سے، وہاں ان کا کھانا پینا وہ پھلوں کے ذریعے تھا۔ بس مثلا صبح کے وقت مثلا ایک میں اشارہ کر رہا ہوں، صبح کے وقت ناشپتی کھا لی، سیب کھا لیا، دوپہر کے وقت بھی کوئی تربوز خربوزہ کھا لیا، شام کے وقت بھی کوئی آلو بخارا کھا لیا۔ وہ باغات کا علاقہ تھا، بس ان کا جو کھانا وغیرہ تھا نا وہ پھلوں کے ذریعے تھا۔ وہ ساتھی کہنے لگے دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے 50 نمازیں فرض کی اور 45 معاف کر دی۔ اگر پوری 50 نمازیں فرض رہتی، پوری 50 نمازیں فرض رہتی تو پھر اللہ پوری زمین کو باغات سے بھر دیتے اور فرماتے مالٹے کھائی جاؤ اور نمازیں پڑھی جاؤ۔ لیکن فرمایا بھی ہے کہ 45 آخر کتنی بڑی چھٹی دی ہے، 45 معاف کی ہے اور فرمایا اپنے ضرورت کے جائز کام بھی کرو اور پھر ساتھ ساتھ ہمیں بھی یاد رکھو۔ الحمدللہ
میں نے کیا قدم قدم پر رہنمائی یاد رکھنا، آپ کا کاروبار کرنا دین ہے بھائی ہے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے۔ حدیث میں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایک آدمی تجارت کرنے والا ہے، دو صفتیں پائی جائیں، زبان سے سچ بولنے والا، الامین امانت دار، فرمایا کل قیامت کے دن ان کا حشر انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ کتنا بڑا انعام۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پڑھ لیں واقعات آپ حدیثی میں انہیں صحابہ کرام کا ذکر خیر پڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ داؤد شریف میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض صحابہ کرام اتنے غریب اور درویش، ان کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک چادر ہوتی ہے، ایک چادر یہاں چادر ہے، کوئی چادر ایک چادر بس ایک بڑی چادر ہوتی ہے، اب بڑی چادر کو اپنے جسم کے اوپر لپیٹ لیتے ہیں اور اس کے پھر دو مخالف کنارے نکال کر ان کی آپس میں گرہ لگا دیتے ہیں، جیسے یہ چادر یہ لے لی اور پھر اس کی بڑی چادر ہوتی ہے، اس کے دو کنارے یہاں اوپر ہیں، دو کنارے مخالف کر کے ان کے یہاں اوپر گرہ لگا لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں۔ آ جائے گا نا یہ طریقہ، دو مخالف کنارے دو مخالف کنارے نکال کر پھر اوپر میں گرہ لگا لیتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کے پاس صرف پہننے کے لیے ایک اظہار تہمن کے بغیر چادر ہوتی ہے، اس کو ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے اس کو باندھ دیتے آدمی۔ اور بعض صحابہ کی حالت ایسی تھی کہ ان کے پاس پوری سطر ڈھانکنے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہوتا تھا، پوری سطر ڈھانکنے کے لیے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس میں تشریف لاتے، لَيَسْتَتِرُ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، ان میں سے پھر بعض کی کپڑا لے کر کوئی چادر لے کر اپنے سطر کو ڈھانپا ڈالے۔ انہیں غربت کا یہ عالم تھا، لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی رسول ہیں اور آپ کے پیارے صحابہ کرام کا تعارف کروا رہے ہیں، مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ، یہ اس امت کے افضل ترین افراد میں سے تھے، کانوا افضل هذه الامہ، یہ اس امت کے افضل ترین افراد میں سے تھے۔ اور پھر آگے ان کی تین صفتیں بیان کی، ابرہا قلوبا، کہ تمام صحابہ کرام نیک دل وہ ہوتا ہے جو نیکی کے جذبات سے بھرا ہوا ہو، کہ تمام صحابہ کرام سب کے سب نیک دل، سب کے دل نیکی کے جذبات سے، نیکی کے شوق سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور وہ اعمقھا علما، بڑے گہرے علم والے ہمارے مولانا قائد ظاہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بعض صحابہ کرام تو دستخط کرنا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن حضرت ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ وہ بڑے گہرے علم والے ہیں۔ تو بھائی گہرا علم کون سا ہوتا ہے؟ گہرا علم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ، جو دل کی گہرائی میں اتر جائے، جو دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے بھر کے الحمدللہ ہے کہ تمام صحابہ کرام سب کے سب خدا شناس تھے، سب کے قلوب اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرے ہوئے۔
اللہ وقلہا تکلفاً، اور ان کی زندگی میں ساتھ ہی کوئی تکلف نہیں رہا، تکلف جو مل گیا وہ کھا لیا ہے، اس میں تکلف نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائے، تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج یاد رہا۔ تو میں نے کہا نا ان کے یعنی عربہ کا یہ عالم تھا کہ بعض کے پاس صرف ایک چادر، بعض کے بعد تحمل کے وقت چادر، بعض کے بعد پوری سر ڈھانکنے کے لیے بھی کپڑا نہیں، دوسرے ساتھی سے جب اگر وہ کپڑا لے کر ڈھانکتے آپ کی مبارک مجلس میں جب آپ تشریف لاتے لئے ستر بال نہ بال نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بس اللہ بس جب اللہ اصل چیز ہے قبولیت یاد رکھنا۔ تمام کے تمام صحابہ کرام آگے وہ مقبول عند اللہ تھے یاد رکھنا۔ میں یہ بھی کانفرنس میں تھا، بھی کانفرنس سے مجھ سے پہلے کہ نیک عالم دین بڑا اچھا جملہ کہہ گئے، اچھا جملہ کہہ گئے کہ لگے دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ فرمایا کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے، اس ایک پہ چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہوا پہنچ جائیں گے۔ یہاں بھی ہے یہاں پر بھی روایت گزری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک سائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے، ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسئلہ تم تب پوچھو جب تم میں سے سب کے پاس پہننے کے لیے دو کپڑے ہو جاتا نا، اول کلکم ثوبان، کیا تم سب کے پاس دو کپڑے ہیں؟ یعنی بعض صحابہ کرام پورے دو کپڑے بھی نہیں، کسی کے پاس ایک چادر ہوتی ہے، کسی کے پاس ازار کے بقدر چادر ہوتی ہے، اور کسی کے پاس اس سے بھی کم ہوتی ہے۔ یعنی ان کے غربہ کا افلاس کا یہ عالم، اور اللہ نے اور دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے جو اللہ نے ان کو مقام و بلندی عطا فرمائی ہے، اس کو تو کوئی ہے اسی طرح کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آگے چلیں۔ پڑھنے ہر ام المومنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اول ما بدی بھی کیا معنی کریں گے؟ اول وہ حالت جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وحی کی اول وہ حالت، وحی کی اول وہ حالت جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آغاز کیا گیا ہے، جس حالت کے ساتھ ابتدا کی گئی، اور رویا صالحہ، وہ کیا ہے؟ رویا صالحہ۔ رویا صالحہ، رویا صالحہ اس خواب کو کہتے ہیں جو سچا، جو رویا صالحہ جو خواب یعنی
بھلائی والا بھی ہو اور سچائی والا بھی ہو. اور رویا صالح اس خواب کہتے ہیں کہ جو سچائی والا بھی ہو اور بھلائی والا بھی ہو یاد رکھنا. اور ایک ہے رویا صادقہ کہ جو سچائی والا تو ہو سچائی والا آگے بھلائی والا ہو یا نہ ہو یا کم ہے رویا صادقہ. رویا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آغاز سے پہلے سچے خوابوں کے ذریعے ابتدا کی گئی. سچے خوابوں کے ذریعے یعنی 6 مہینے تک تقریباً 6 مہینے سچے خواب آتے رہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہاں مشکوٰۃ شریف رہتے ہیں. اللہ یرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رؤیا ہے بلا تنوین بغیر تنوین کے نہیں دیتے تھے کسی خواب کو الا جات مثل فلق الصبح مگر وہ صبح کی اوہ کی طرح آگے صبح صادق کی طرح بالکل ہے. جس طرح صبح صادق کی روشنی ہوتی ہے اس طرح وہ واضح ہوتی ہے اسی طرح وہ خواب بھی بالکل ہو بہو پورا ہو جاتا ہے اور سچا ہو جاتا ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیتے تھے مثل فلق الصبح یہ فلق الصبح اچھا اس میں کتاب فہرست میں دیکھیں کتاب رویا نکالیں مثل فلق الصبح. قل اعوذ برب الفلق. فلق کا معنی کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی آگ میں. قل اعوذ برب الفلق تو فلق کا معنی بھی کیا ہے؟ صبح. اور یہاں پر کیا مثل فلق الصبح یہ کون سی اضافت ہے یہاں پر؟ یہ اضافت بیانی ہے. اضافت بیانی کہتے ہیں جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے بیان ہو. یعنی مضاف کا لفظ غیر مشہور ہو تو مضاف الیہ کے ذریعے اس کی وضاحت کر دی جائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کتاب رویا جزاک اللہ. تو فلق صبح کا معنی کیا ہے؟ یعنی اب فلق کا معنی بھی صبح ہے لیکن اور صبح کا معنی بھی صبح ہے. ان میں سے کون سا لفظ واضح ہے؟ زیادہ واضح کون سا لفظ ہے؟ صبح. تو فلق کا معنی بھی صبح ہوتا ہے. مضاف الیہ مضاف کے لیے بیان ہو جانا. مضاف الیہ مضاف کو واضح کر دیا کرنا ہے. یہ ہے یہاں مثل فلق صبح یعنی فلق سے مراد بھی صبح ہی ہے. یعنی صبح کی روشنی کی طرح خواب بالکل بالکل
سچے اور ہیں اور وہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ مشکوٰۃ شریف میں بھی آپ دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں باقی رہے نبوت کے اجزاء سے مگر مبشرات۔ حالانکہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، رویا نہیں، رویا صالحہ۔ میں نے کہا رویا صالحہ کسے کہتے ہیں؟ رویا صالحہ وہ خواب کے جو اچھائی والا بھی ہو اور بھلائی والا بھی ہو، ہے یعنی جو سچائی والا بھی ہو بھلائی والا بھی ہو۔ اور رویا صادقہ کسے کہتے ہیں؟ جو سچائی والا تو ہو، آگے چاہے بھلائی والا ہو یا نہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں ابن سیرین محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رویا خواب کتنی قسم پر ہیں؟ 3 قسم پر ہیں۔ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حدیث النفس یا کرنا، کہ بعض دفعہ جو خیالات ہوتے ہیں، حدیث النفس دل کے خیالات، بعض دفعہ خیالات بھی خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ حدیث النفس کے خیالات بھی خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بعض دفعہ آدمی کو پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو پریشانی کے عالم میں جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے وہی خواب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہی خواب میں چیز پیش آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ خیالات بھی خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، وہی چیزیں خواب میں بھی ہیں پیش آ جاتی ہیں۔ اور فرمایا ایک خواب فرمایا تخفیف الشیطان، فرمایا ایک وہ شیطان کی طرف سے ڈراوا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ خیالات بھی خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور بعض خواب یا رکھنا وہ سابس کے درجے میں ہوتے ہیں، اور نہ وہ شیطان ان کا وسوسہ ڈالتا ہے اگر ہم اور وہ بشرا من اللہ۔ تیسری قسم میں کون سی؟ مبشرات ہیں جو خوشخبری کے لیے ہوتے ہیں، خوشخبری کے لیے آتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا فمن رأى شيئا يكرهه، جو آدمی خواب میں ایسی چیز دیکھے جس کو ناگوار سمجھتا ہے، فلا يقصه على احد، اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں، ولیقل، چاہیے کھڑا ہو جائے اور فلیصلی، نماز پڑھیں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی فرمایا یکرہ غلہ توق سے کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ غل توق، نیند میں توق کو دیکھنا، گلے میں توق کو دیکھنا، اس کو ناپسند سمجھتے تھے۔ وَيُعْجِبُهُ الْقَيْدُ، قید اور بیڑی کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، کیونکہ وَيُقَالُ الْقَيْدُ ثُبَاتٌ فِي الدِّينِ، آدمی کوئی اگر بیڑی دیکھے، بیڑی ہے یعنی اگر قید بیڑی کو دیکھے تو فرمایا اس میں دین میں ثابت قدمی کی طرف اشارہ ہے، دین میں ثابت۔ گلے میں اگر کوئی تو دیکھے تو پھر وہ پھر خطرے کی چیز ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ رویا کی تفسیر اگر آپ نے دیکھنی ہو، میں نے کہا
اللہ جیسے نا قرآن پاک میں بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں، اسی طرح حدیث میں بھی بعض احادیث بعض کی تفسیر کر رہی ہوتی ہیں۔ اب رویا والی حدیث میں یہاں اپنے رویا کے بارے میں اس کی اگر تفسیر معلوم کرنی ہو پھر آگے کتاب رویا جو ہے وہ نکال لیں گے، اس میں پوری احادیث اکٹھی مل جائیں سارے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال تو خواب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ بعض دفعہ نمبر 1 حدیث النفس کہ بعض دفعہ خیالات بھی ہے نفس میں جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں، دل میں جو خیالات، حدیث النفس خیالات بھی خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور بعض خواب وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں اگر اور بعض مبشرات ہوتے ہیں آگے وہ اطمینان قلب کے لیے ہوتے ہیں، ان میں دل کی تسلی کا سامان ہوتا ہے، رہنمائی کا سامان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کا اندر بڑا خوشگوار تعبیر اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وہاں پر جوہانسبرگ میں قبر ہے۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ میں ہم جانا ہوا تو حضرت ہندوستان کے مفتی اعظم تھے اور ان کی قبر وہاں پر جوہانسبرگ میں جانا حاضری کا ارادہ تھا لیکن اس سے کچھ وقت میں قلت تھی اس لیے وہاں پر نہیں جا سکے، تو حضرت کی قبر مبارک وہاں پر ہے ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ شہر میں۔ حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، حضرت ہندوستان کے مفتی اعظم رہے دارالعلوم دیوبند کی بڑی ہستیوں میں سے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک شخص نے رکھی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سانپ سے مسواک کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں سانپ سے مسواک کر رہا ہوں، سانپ سے مسواک کر رہا ہوں۔ اب تعبیر کیسی دی یہ تعبیر بھی جب احادیث پر نظر ہو، شریعہ کی تمام باتوں پر نظر ہو تو پھر ہی ایسی تعبیر دی جا سکتی ہے۔ فرمانے لگے کہ حدیث میں مال کی تعبیر سانپ سے کی گئی ہے، مال کی تعبیر سانپ سے کی گئی ہے۔ سانپ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ قیامت کے دن میں وہ سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اور اس کے گلے کے ایک وہ لپٹ جائے گا، اور یہ دونوں جو کیا ہے دونوں جانبے ہیں ان کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں تیرا مال ہے۔ کوئی جو مال تھا وہ سانپ اس کو اختیار کر لے گا۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ابو داؤد شریف دینا مجھے تو یہ سانپ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ یہ سانپ ہے نا، سانپ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ مال کتاب الزکوٰۃ میں ہی حدیث نکالنا اللہ کرے نکلا ہے، وہ سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اور اسے وہ گلے میں لپٹ جائے گا، اور یہ دونوں اسے کیا کہتے ہیں میرا خیال دونوں دونوں جانبے ہیں ان کو ڈسے گا۔
فرمایا اس خواب کی ایک تعبیر یعنی تعبیر ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو مال دیں گے، اللہ آپ کو مال دیں گے، اور پھر آپ شام سے مسواک کر رہے تھے تو مسواک کرنا سنت ہے۔ تب پورے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ آپ کو مال دیں گے اور اس مال سے احیاء سنت کا کام دیں گے۔ کتنی سی تعبیر دی تھی، اللہ آپ کو مال دیں گے اور اس مال سے احیاء سنت کا کام دیں گے۔ خواب کا ظاہر کیسا ہے اور اس کی تعبیر کتنی عمدہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی وہ حدیث کو سامنے رکھا ہے، تعبیر دیا۔ شام سے آپ مسواک کر رہے ہیں، مسواک کرنا سنت ہے، تو اس سے اللہ احیاء سنت کا کام نہیں آتا۔ اللہ کرے مل جیسے انا کندو کا مال کو یہاں ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ لگ رہا ہے انشاءاللہ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ وحی کی اول وہ حالت جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آغاز کیا گیا، آغاز فرمائے گئے، وہ اول حالت کیا ہے؟ الرؤیا الصالحہ، رویا صالحہ۔ میں کہا رویا صالحہ کسے کہتے ہیں؟ ہر اس خواب کو کہتے ہیں جو سچائی والا بھی ہو اور بھلائی والا بھی ہو، اور رویا صادقہ جو سچائی والا تو ہو آگے چاہے بھلائی والا ہو، یہ نہ ہو جاتا۔ جیسے آپ نے خواب میں ایک مرتبہ خواب میں گائے مذبوح گائے دیکھی، گائے ذبح کی ہوئی ہے، گائے ذبح کی ہوئی دیکھی، تو اس میں اگر وہ اس میں شہدائے احد کی شہاد کی طرف اشارہ تھا، اور یہ خواب سچا تھا، لیکن یعنی خواب سچائی والا تو ہو، آگے ظاہری طور پر بھلائی والا ہو یا نہ ہو جاتا، یعنی ناگواری اس میں پیش، ناگوار امر پیش آنے کا اشارہ ہو اس میں۔ مثل فلق الصبح، یہاں پر کون سی اضافت ہے؟ اضافت بیانی ہے، کیونکہ فلق کا معنی بھی کیا ہے؟ صبح، اور صبح کا معنی بھی صبح ہے، لیکن ان میں صبح کا لفظ ذرا واضح ہے نا، یعنی مثل فلق یعنی صبح کی پوہ کی طرح مراد ہے، فلق مثل فلق ہے یعنی صبح کی طرح، صبح کی روشنی کی طرح، پوہ کی طرح۔ تو یہ اضافت بیانی ہے۔ اضافت بیانی کسے کہتے ہیں؟ جسے مضاف الیہ مضاف کے لیے بیان ہے۔ فلق کا معنی بھی صبح تھا، لیکن یہ غیر واضح تھا، لیکن صبح کا معنی کیا ہے؟ صبح، یہ ذرا واضح لفظ ہے، یہ اضافت بیانی ہے۔ ثم حمل الیہ الخلا کان یخرج علیہ۔ چلو پھر آگے آہستہ آہستہ بڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔